الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزیزان محترم، درس مثنوی مولوی معنوی کی آج ہماری یہ 37ویں نشست ہے۔ ماہ رمضان المبارک کی مصروفیات کے حوالے سے ایک تعطل رہا، اور پھر رمضان المبارک کے بعد بھی کچھ مصروفیات کی وجہ سے کچھ دن درس کا سلسلہ رکا رہا۔ تو بات وہی ہے کہ جو حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مثنوی شریف کے دفتر دوم کی ابتدا میں ارشاد فرمائی ہے کہ مدت این مثنوی تاخیر شد۔ معاملہ یہ ہوا کہ مثنوی کے دفتر اول کی تصویر کے بعد کچھ عرصہ تک جو دفتر دوم تھا اس کی تصویر کا سلسلہ وہ شروع نہ ہو سکا۔ تو آپ فرماتے ہیں مدت این مثنوی تاخیر شد، مہلت باعث تا خون شیر شد۔ آخر خون کو دودھ بننے کے لیے کچھ وقت تو چاہیے ہوتا ہے۔ تا نزاید بخت تو فرزند نو، خون نہ گردد شیر شیری خوش سنو۔ یہ بات جان لو کہ جب تک تمہارے بخت کی، تمہارے نصیب کی اونٹنی کے ہاں نیا بچہ پیدا نہیں ہوگا، تب تک جو ہے وہ خون میٹھا اور تازہ دودھ نہیں بن سکتا۔ یعنی اللہ رب العزت کے ہر کام میں ایک حکمت ہے، وقت چاہیے ہوتا ہے۔ تو اصل میں تو حضرت حسام الدین جو ہیں وہ کچھ عرصہ آپ کی خدمت میں حاضر نہ رہے اور کچھ مصروفیات تھیں ان کی، تو اس حوالے سے پھر آپ نے یہ فرمایا کہ تاب معراج حقائق رفت بود، بے بہارش گن چہا نش گفت بود، کہ وہ معراج حقائق پر گئے ہوئے تھے۔ تو جب وہ گئے ہوئے تھے تو ان کی بہار کے بغیر جو شگوفے ہیں وہ کھلے نہیں، کلیاں کھلی نہیں۔ تو بہرحال اللہ رب العزت نے ہمت دی ہے، توفیق دی ہے، تو آج پھر ہم جمع ہوئے ہیں۔ تو گزشتہ سے پیوستہ صورتحال یہ ہے کہ پیچھے حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک طویل حکایت کا ایک سلسلہ شروع کیا ہوا ہے، جو کہ شکار کے کچھ جانور ہیں اور پھر شیر ہے اور ساتھ ایک خرگوش کا معاملہ ہے۔ تو اب ہم اس تک پہنچ گئے۔ اس ضمن میں راہ طریقت کی جو پیچیدگیاں اور جو باریکیاں ہیں کچھ وہ آپ بیان فرما رہے تھے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر ایک پیر کامل مکمل کی اہمیت، ضرورت اور اس کی تلاش کے حوالے سے آپ نے گفتگو فرمائی۔ اب آگے یہ چیز آپ بیان فرمائیں گے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ ظاہری بات ہے کہ جب معاملہ اتنا اہم ہے تو پھر اس میں ہمت ہونی چاہیے، کوشش ہونی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ بالکل ہی اس میں کوشش نہ کرے اور ہر معاملہ جو ہے وہ اس کو پس پشت ڈال کے یوں پڑا رہے، تو اب ان کی خبر گیری آپ ان اشعار میں فرماتے ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں ہر کے ماند از کاہلی بے شکر و صبر، او ہمی داند کے گیرد پائے جبر۔ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنی کاہلی کی وجہ سے بے شکر اور بے صبر رہ جاتے ہیں۔ یعنی اصل تو چیز یہ ہے کہ وہ کاہل ہیں، سست ہے، اور نتیجہ اس کا یہ نکل رہا ہے کہ وہ اللہ رب العزت نے تو نعمتیں عطا فرمائی، اللہ رب العزت نے تو اس جہان کو اولیاء سے بھرا ہے، اللہ رب العزت نے تو بہت سارے اہل اللہ جو ہیں وہ ہمارے گرد و پیش میں جو ہے ان کا وجود رکھا ہے، لیکن اب ہمت چاہیے، کوشش چاہیے اپنے آپ کو وہاں تک پہنچانے کی۔ لہٰذا جو بندہ کوشش نہیں کرتا، ایک تو وہ بے شکر، دوسرا وہ بے صبر۔ یعنی صبر جو راہ طریقت میں مشکلات آئیں گی ان پر صبر کرنا نا، تو وہ ان مشکلات کو برداشت ہی نہیں کر پا رہا، وہ شروع ہی نہیں کر رہا، تو ابھی تو برداشت کیا کرنا اسی۔ اب کوشش کرنی چاہیے، محنت کرنی چاہیے، مجاہدہ کرنا چاہیے، تلاش کرنی چاہیے۔ تو جو کاہل ہے، سست ہے، وہ در حقیقت بے شکر ہے اور بے صبر ہے، لیکن وہ اپنے اندر ایک اور چیز سوچ رہا ہے، وہ ہمی دانت، وہ یہ جان رہا ہے کہ گیرد پائے جبر،
اس نے جبر محمود کو اختیار کیا ہوا. یعنی بندہ کبھی کبھی اپنے عمل پر خوش بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ میں نے یہ عمل جو کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں. اب وہ جبر میں نے آپ کو پہلے دو چیزیں بتائی تھیں کہ جبر ایک مذموم ہے اور ایک محمود ہے. جبر مذموم وہ ہوتا ہے کہ جس میں یہ بات رکھی جائے کہ بندہ مجبور محض ہے اور اس کا ہر فعل جو ہے وہ اللہ رب العزت کی قدرت اور اس کے اختیار میں ہے، بلا شک و شبہ ہے. لیکن اللہ رب العزت نے بندے کو بھی ارادہ عطا فرمایا ہے، اور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ بندہ اپنے افعال کا کاسب ہے اور اس کے فعل کا اللہ رب العزت خالق. تو یہ جبر مذموم ہے. جبر محمود یہ ہے کہ بندہ اپنے طرف سے معاملات تو کر رہا ہے لیکن اس میں اللہ رب العزت کی ذات کو وہ مؤثر سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نیکی کے راستے پہ چل رہا ہوں، میں جو ہے نا میری جو بھی صورتحال زندگی کے شب و روز جس طرح سے گزر رہے ہیں یہ اللہ رب العزت کے کرم سے گزر. وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا نہیں، اپنے آپ کو وہ فنا کر دیتا ہے اللہ رب العزت کی راہ میں. تو یہ ہے جبر محمود. اب وہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ طریقت کے راستے پہ تو چل نہیں رہا، کوئی پیر کامل اپنے لیے تلاش کر نہیں رہا، لیکن وہ سمجھ یہ رہا ہے کہ میں جبر محمود کر رہا ہوں، کہ یعنی کہ اللہ رب العزت اگر چاہے گا تو پیر خود مل جائے گا، میری نصیب میں ہی اس طرح سے سلسلہ ہے. کوشش نہیں کر رہا، لیکن یہ ہے کہ سوچ یہ رہا ہے کہ جو اگر مجھے کوئی پیر نہیں مل رہا، اگر مجھے کوئی استاد نہیں مل رہا، یا میں اس راستے پر نہیں چل رہا، تو یہ بھی اللہ رب العزت کی مرضی اور منشا کے ساتھ. تو اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں تو پھر یہ جبر محمود تو نہ رہا، یہ تو جبر مذموم کسی ایک صورت بن رہی کہ وہ تو ایسے ہی بالکل پڑا ہے نا، بغیر کسی ارادے کے. تو ارادہ تو کر، تو نکل تو صحیح. لیکن وہ اپنے زوم میں بندہ جو ہے نا وہ خوش ہے اس بات پہ کہ میں نے جبر محمود رکھا ہوا ہے. جب اللہ چاہے گا تو میں اس راستے پہ چل پڑوں گا، جب اللہ چاہے گا میں نیکیاں کرنے لگ جاؤں گا، جب اللہ چاہے گا تو مجھے کوئی پیر کامل مل جائے گا. یعنی وہ بڑا اپنے آپ کو جو ہے نا جی، یہ وہ شیطانی وسوسے ہی ہوتے ہیں نا، کہ شیطان ان کے دل میں یہ بات ڈال رہا ہوتا ہے کہ وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. وہ اچھا نہیں کر رہے، وہ در حقیقت بہت برا کر رہے ہیں، ناشکری اور بے صبری کا مظاہرہ کر رہے ہیں کہ آرام سے بیٹھے ہیں. تو فرماتے ہیں ہر کے جبر آورد خود رنجور کر، تاہما رنجور یش در گور کر. فرمایا کہ جو بندہ بھی جبر کو اختیار کرتا ہے تو وہ یوں سمجھ لیں کہ اس نے اپنے آپ کو بیمار کر لیا. اللہ رب العزت نے ایک ارادے کی صلاحیت جو انسان کے اندر رکھی ہے، اللہ رب العزت نے جو ایک انسان کو قوا دیے ہیں کہ وہ اٹھے، کوشش کرے، ہمت کرے. جب وہ جبر کو اختیار کرے گا تو گویا وہ تو اپنے آپ کو بیمار کر رہا ہے. جو اللہ رب العزت نے اس کو صلاحیتیں دی ہیں ان پر تو وہ گرد ڈال رہا ہے. تاہما رنجوریش در گور کرد، یہاں تک کہ یہ ہوگا کہ اس کی جو بیماری ہے آخر کار اس کو قبر میں ڈال. جو زندگی کا ایک وقت ملا وہ سارا گزر گیا. جیسے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نا کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، تو اس نے کیا غنیمت جانا؟ اس نے وقت کو غنیمت جانا، اس نے اپنی صحت کو غنیمت جانا، اس نے اپنی فراغت کو غنیمت جانا، اس نے اپنے مال کو غنیمت جانا. اس نے کسی چیز کو غنیمت نہ جانا بلکہ بے شکرہ بن گیا، یہاں تک کہ وہ قبر تک پہنچ گیا. فرمایا کہ وہ بیماری جو اس کی ہے، یہ جو اس نے جبر کو اختیار کر لیا، یہ اس کی قبر تک لے گئی، یہ قبر تک لے جائے گی اسے. تو کیا حاصل ہوا؟ اللہ نے جو زندگی دی تو اس میں وہ اللہ کی معرفت ہی حاصل نہ کر سکا، خالی رہا، جیسا آیا تھا ویسا ہی چلا گیا. بلکہ شاید دنیا کے اثرات اتنے ہوئے ہوں کہ جیسا آیا تھا تب تو ٹھیک تھا، لیکن اب جب جا رہا ہے تو تب تو وہ حالات نہیں. تو آپ فرماتے ہیں گفت پیغمبر کے رنجوری بلاغ، رنج آرد تاب امیرد چون چراغ. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ایک روایت جو ہے وہ مروی ہے، ہر چند کہ اس کی
سند پر جو ہے وہ بہت گفتگو ہے، لیکن صوفیہ کا ایک طریقہ کار رہا کہ انہیں جہاں بھی کوئی نصیحت کی بات ملی نا، انہوں نے اس کو لے لیا۔ وہ چونکہ ایک عالم کی بات ہوتی ہے نا جی، تو وہ سند کے حساب سے ہوگی، وہ روایت کے اعتبار سے ہوگی، وہ ہر چیز میں جو ہے نا جی وہ جانچ پڑتال کا سلسلہ ہوتا ہے۔ لیکن صوفیاء کو جب ایک چیز مل جاتی ہے تو وہ پھر اس سے کچھ نہ کچھ سبق جو ہے نا وہ حاصل کر لیتے ہیں، کہ ہو سکتا ہے کہ سند میں کوئی معاملہ ایسا ہو گیا ہو، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بات سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو۔ تو وہ معاملہ یہ تھا کہ منافقین یہ کیا کرتے تھے کہ وہ نماز میں نہیں آنا، تو انہوں نے بتکلف اپنے آپ کو جو ہے نا جی بیمار ثابت کرنا، بس بیمار ہو گئے، بیمار ہو گئے، بیمار ہو، طبیعت خراب تھی جی اس لیے نہیں آئے۔ اب بھی کئی لوگوں کو دیکھیں نا، وہ یہی کرتے ہیں، جب مسجد میں نہیں آنا تو کوئی نہ کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ جو الفاظ مروی ہیں کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ لا تماردو فتمرد، اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کا تم مریض نہ بناؤ۔ فرمایا اس نے بھی اپنے آپ کو جھوٹ موٹ کا مریض بنایا ہوا، نتیجہ یہ نکلے گا فتمردو، تم حقیقت میں مریض بن جاؤ۔ ایسے ہی ابھی تو یہ بہانے کر رہا ہے نا، بہانے بنا رہا ہے، اپنے دل خوش کیا اس نے، لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ یہ اس کا مرض بڑھ جائے گا، اور یہ مرض اس کے دل کے اندر پختہ ہو جائے گا، پھر یہ کبھی اس راستے پہ نہ چل سکے گا۔ تو لا تماردو فتمردو ولا تحفروا قبورکم فتموتوا، اپنی قبریں خود نہ کھودو، ماری جاؤ گے۔ یعنی ایک بندہ تیاری اس طرح کی کر لینا جی، جب وہ سوچ رہا ہوتا ہے تو وہ پھر اس کے ساتھ وہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو گفت پیغمبر کے رنجوری بلاغ، مکر و فریب، لاغ کہتے ہیں مکر و فریب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مکر و فریب کے ساتھ بیمار ہو جانا، رنج آرد تاب امیرد چوں چراغ، اس سے ایسی تکلیف پہنچے گی، پھر وہ معاملہ ہو ہی جائے گا بندے کے ساتھ، یہاں تک کہ وہ جیسے چراغ بجھ جاتا ہے نا اچانک، ایسے ہی وہ بھی کسی دن بجھ جائے گا۔ لہذا بہانہ بازی جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے، کوشش کرو۔ کیا ہوا کہ راستہ مشکل ہے، لیکن جب تم نکل پڑو گے تو راستہ نظر آتا جائے گا، راستے صاف ہوتے جائیں گے، اللہ کی مدد شامل حال ہوتی جائے۔ جب بہت زیادہ دھند پڑی ہوتی ہے نا، کچھ بھی نظر نہیں آ رہا ہوتا، لیکن کچھ لوگوں کو نا بڑے اہم کام ہوتے، انہوں نے کہیں پہنچنا ہوتا ہے لازمی ضروری، ورنہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں کہ جب تک دھند چھٹے نہیں ہم جائیں گے نہیں، لیکن وہ جس کو ضروری کام ہے نا وہ کہتے ہیں میں نکلتا ہوں۔ پھر آپ نے یہ دیکھا ہوگا، آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوا ہوگا کہ جب بندہ نکل جاتا ہے نا تو راستہ نظر آنے لگ جاتا ہے، آہستہ آہستہ بندے کو اور کچھ نظر نہیں آ رہا، نہ درخت نظر آ رہے ہیں، نہ کوئی اور گاڑی نظر آ رہی، لیکن بندے کو اپنے چلنے کے لیے راستہ مل رہا، کرتے کراتے وہ پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ مطلب صاف بھی آگے کہیں آ جاتا ہے اور وہ اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ لیکن اگر وہ نکلے ہی نہ، اگر وہ یہ کہے جی میں تو بیمار ہوں، تو بیماری کو اپنے اوپر مسلط کر لینا، یہ جو جبر کو اپنے اوپر مسلط کر لیا اس نے، تو یہ تو اس نے اپنا نقصان ہی کرنا۔ تو ان قریب یہ ہوگا کہ مر کے قبر میں پہنچ جائے گا، وہاں جا کے پوچھا جائے گا تو ہے ہاتا لا ادری، تو یہاں پہ تم نے جو ہے وہ پہچاننے کی کوشش کی کیوں نہیں، جاننے کی کوشش کیوں کی نہیں تم نے؟ اب جو تم اپنے ادراک کے اوپر افسوس کر رہے ہو اور یہ کہہ رہے ہو ہے ہاتا لا ادری، تو اس کا تو کوئی فائدہ۔ تو گفت پیغمبر کے رنجوری بلاغ، رنج آرد تاب امیرد چوں چراغ، جبر چے بود۔ اب آپ جبر کی بات کرتے ہیں کہ یہ تو یار بتاؤ کہ جبر لغت میں ہوتا کیا ہے، ذرا جبر کا لغوی معنی تو دیکھو۔ یعنی وہ جو جبر کرنے کی کوشش کر رہا ہے، بہانہ کر رہا ہے، نہیں جی نہیں میں تو جبر محمود پہ ہوں۔ فرمایا چلو جبر کو ہی سمجھ لیتے ہیں، جبر کے اوپر ہی بات تو رستہ دینا نا، ہمت دلانی ہے کسی کی کہ ہمت کرے، جو وہ کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں کر رہا، اپنا نقصان کر بیٹھے گا۔ تو پھر آپ نے جبر کے بارے میں بات ارشاد فرمائی، فرماتے ہیں جبر چے بود بس تنے اشکستارا۔ یہ ہمارے ہاں یہ چیز زیادہ جو معنی ایک رائج ہے نا جبر کا، وہ یہ ہے کہ کسی پر ظلم کرنا، کسی پر غالب آ جانا، ورنہ لغت میں اگر دیکھا جائے تو وہ یہ ہوتا ہے نقصان کی تلافی کرنا۔
یہ بھی ایک معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے۔ تو جیسے کہا جائے گا جبار القلوب، تو مطلب یہ کہ دلوں کو، ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے والا۔ تو اللہ رب العزت کو جب ہم نے جبار کہا تو مطلب یہ نہیں کہ ہم جو ہے اس کا معنی غالب کریں ہر چند کہ وہ غالب ہی ہے، لیکن کبھی اس حوالے سے بھی اللہ رب العزت کی صفت جباری کو دیکھیں کہ اللہ جبار القلوب ہے، وہ تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑتا ہے۔ جبر نقصان ایک لفظ ہماری کتابوں میں آتا ہے، کسی کے نقصان کو پورا کرنا۔ تو جبر کا جو معنی ہے نا، یہ پورا کرنے کے اور نقصان کی تلافی کرنے کے حوالے سے بھی آتا۔ تو آپ فرماتے ہیں جبر چے بود بستنے اشکستارا، اس کا مطلب یہ کہ کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تو اس کو جوڑ دیا۔ اور یا پیوستن رگے بگسستارا، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک رگ جو ہے وہ کٹ گئی ہے تو اس کو جوڑا گیا۔ یہ لغت میں جبر کا معنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ بستن اشکستہ، ٹوٹی ہوئی ٹانگ، ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنا۔ اور دوسرا ہے کہ پیوستن رگے بگسستہ، گسستن ہوتا ہے کسی چیز کا کٹ جانا، جدا ہو جانا، کوئی ایسی رگ اگر کٹ گئی تو اس کو آپس میں جوڑنا، یہ جبر کہلائے گا۔ تو اب جبر کا معنی آپ نے ایک اور کر دیا، آپ نے کہا تم یہ کہہ رہے ہو کہ تم نے جبر کیا ہوا ہے۔ فرمایا اس راستے میں تو نے تو اپنی ٹانگ توڑی نہیں، چلتا تو ٹوٹتی نہیں۔ فرمایا بھی ہوں میرا لوے کے کی ہنس رہے ہیں، بار کے میخندی، کس پر ہنس رہے ہو؟ چے پارا بستائی، کون سا تم نے پاؤں باندھا ہوا؟ تو جبر کہاں ہے؟ یہ جو تم کر رہے ہو یہ جبر نہیں، یہ تمہارا ڈھیٹ پن ہے۔ اگر جبر کی بات کرو تو جبر کیا ہے؟ اس کا معنی تو یہ ہے کہ ٹوٹی ہوئی ٹانگ کو جو ہے وہ جوڑنا۔ تو تم اللہ کے راستے میں اپنی ٹانگیں توڑتے نا تو اللہ تمہیں سواری دیتا، تم تو چلے ہی نہیں۔ وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے؟ کوئی شاہ سوار بنتے نا، گرتے نا، جب ٹانگ ٹوٹتی۔ اللہ رب العزت تو جبار ہے، وہ تو عطا کرنے والا ہے، تو وہ تمہیں سواری عطا کرے گا، براق عطا کرے گا۔ فرمایا چوں دری راہ پائے خود نہ شکستائی، جب تو نے اس راستے میں اپنے پاؤں تو توڑے نہیں، بار کے میں خندی، اب کس کے اوپر ہنس رہا ہے؟ چے پارا بستائی، کون سا تو نے پاؤں باندھا ہوا؟ یعنی یہ ڈھیٹ پن اپنا چھوڑ دے۔ تو یہ جبر کوئی نہیں ہے جو تو کر رہا ہے۔ تو کہہ رہا ہے کہ جی میں نے جبر محمود کیا ہوا ہے، میں نے اپنے سارے کام اللہ کے حوالے کیے ہوئے ہیں۔ تو جبر تو اگر یہ جبر ہوتا تو پھر تو یہ تھا کہ تمہارے جوتے گھسے ہوئے ہونے چاہیے، کوشش کرتے، تم نکلتے، کوئی تم اپنی ہڈی توڑواتے نا۔ وہاں کے پایش در رہے کوشش شکست، وہ بندہ کے کوشش کے راستے میں جس کا پاؤں ٹوٹے، در رسید اورا براق و بر نشست، اللہ رب العزت اتنا کرم والا ہے کہ اس کے لیے پھر براق پہنچتی ہے اور وہ اس کے اوپر بیٹھ جاتا۔ تو ابتدا تو کرنا، سالک جب طریقت کے راستے پہ چلتا ہے تو ابتدان جو سیر ہے وہ سیر قدمی ہے، پہلے تو قدم اٹھانا پڑے گا۔ جب وہ سیر قدمی کرے گا، چلے گا، چل چل کے جب تھک جائے گا تو وہاں پر پھر اس کی اس سیر کو قبول کر کے اب اس کو سیر نظری کرائی جائے گی۔ تو پاؤں تو ٹوٹا ہی نہیں، ہڈی تو تیری سلامت ہے، جوڑ جوڑ تیرا سلامت ہے۔ کون سا مجاہدہ کیا؟ کچھ بھی تو نے نہیں کیا۔ برکے میں خندی، فرمایا اب وہ ہنسنے لگ گیا ہوگا نا، فرمایا کیا ہنس رہا ہے؟ جب بات سمجھ میں بندے کے آتی ہے تو وہ خود بخود حیران ہو جاتا ہے کہ یہ میں کیا سوچ رہا تھا، تو یہ بات مولانا نے کیا کر دی۔ فرمایا چوں دری راہ پائے خود نہ شکستائی، جب تم نے اس راستے میں اپنے پاؤں توڑے ہی نہیں ہے تو برکے میں خندی، تو کس پہ ہنس رہا ہے؟ چے پارا بستائی، کون سا پاؤں تو نے باندھا ہوا؟ تو جبر کہاں ہے؟ یہ جبر نہیں، یہ تمہاری سستی، یہ تمہاری کاہلی ہے جو تمہیں بے صبری اور بے شکری کی طرف تمہیں لے کر جا رہی، لہٰذا اس کو ختم کرو۔
کیونکہ جو اللہ کے راستے کے اوپر چلتا ہے تو جہاں پر اس کی بس ہو جاتی ہے وہاں اللہ کی رحمت اس کو تھامنے آ جاتی ہے، وہاں جو ہے وہ پھر آگے سفر اس کو کرایا جاتا ہے، پھر اس کے ساتھ اللہ کی رحمت شامل حال ہو جاتی ہے۔ ابتدان تو بندے کو نکلنا پڑے گا نا، تو پھر فرمایا حامل دین بود او محمول شد۔ ابتدا کہاں سے تھی؟ وہ حامل دین ہوتا ہے بندہ، دین کے احکامات کو اپنی کمر پر ان کا بوجھ برداشت کرتا ہے، لیکن پھر ایک وقت آتا ہے جب وہ محمول ہو جاتا ہے، جب اس کو سوار کر دیا جاتا ہے، اور قابل فرما بدو مقبول شد۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ جب وہ قابل فرمان ہوتا ہے، اس کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو فرمان ہے اس کو قبول کرنا، لیکن ایک وقت پھر وہ آ جاتا ہے کہ جب وہ خود مقبول بن جاتا ہے، پھر اس کا فرمان چلتا۔ یہ وہی اشعار ہیں، جس طرح پیچھے بھی اس طرح اسی معنی کے کچھ اشعار گزرے تھے، جیسے انہوں نے فرمایا کہ حاملی محمول گرداند تورا، آج تو حامل ہے نا، آج تو بوجھ شریعت کا برداشت کر رہا ہے، لیکن ایک وقت آئے گا جب تجھے اللہ محمول بنا دے گا۔ قابلی مقبول گرداند تورا، آج تو قابل ہے، قبول کر رہا ہے شریعت کے احکامات کو، ایک وقت وہ آئے گا جب اللہ تجھے مقبول بنا دے گا۔ قابل امر وعی، آج تو اللہ رب العزت کے حکم کو قبول کر رہا ہے تو قائل شوی، ایک وقت وہ آئے گا کہ تو کہنے والا ہو جائے، پھر تیری شان یہ ہوگی تو اقولو کہے گا، تیری بات یہ ہوگی کہ تو کہے گا میں یہ کہتا ہوں، پھر تجھے اللہ اول الامر میں سے بنا دے گا۔ وصل جوئی بعد ازاں واصل شوی، آج تو وصل تلاش کرتا پھر رہا ہے نا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جب تو واصل ہو جائے، جب منزل تجھے مل جائے، تو سائے شکر نعمتش قدرت بود، جبر تو انکار آ نعمت بود، تیرا یہ جبر جو ہے یہ تو اس نعمت کا انکار ہے جو اللہ رب العزت نے تمہیں قوت ارادی عطا فرمائی۔ تو حقیقت تو یہ ہے کہ تو اپنے ارادے کو بروئے کار لا اور اللہ کے راستے پر اٹھ کھڑا ہو، چل پڑ۔ وہ اللہ کی رحمت تو یہ فرما رہی ہے یبن آدم کم الیہ امشی الیک، اے ابن آدم تو میری طرف اٹھ تو صحیح، میں تیری طرف چل کے آؤں۔ اور فرمایا امشی الیہ احرولو الیک، تو میری طرف چل تو صحیح، میں تیری طرف دوڑ کے آؤں۔ اس کی رحمت تو اتنا قریب کرتی ہے۔ فرمایا آنکھ کی پایش در رہے کوشش شکست، جس نے اپنا پاؤں کوشش کے راستے میں توڑا ہے نا، تو در رسید اورا براق و بر نشست، اس کے لیے سواریاں پہنچ گئیں۔ جنہوں نے اتنے اتنے مجاہدات کیے ہیں، آج بھی دنیا جناب ان کے نام لے لے کے جی رہی۔ اللہ کریم نے پھر ان کو وصال کے لیے سواریاں عطا فرمائی ہیں کہ معرفت کا سفر ان کا آسان ہو جائے۔ تو حامل دی بود او محمول شد، قابل فرمان بد او مقبول شد۔ کبھی وہ قابل فرمان ہوتا ہے بندہ، لیکن ایک وقت آ جاتا ہے کہ وہ لوگ اس کا فرمان قبول کرنے لگ جاتے ہیں۔ تاکنو فرمان پذیرفتی ز شاہ، ایک وقت تھا کہ جب تو شاہ کے بادشاہ کے فرمان قبول کر رہا تھا، اور بعد ازی اس کے بعد پھر کیا، فرما رساند بر سپاہ، ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ فوجوں کی فوجیں ہوتی ہیں اور تو ان کو فرمان جاری کر رہا ہوتا، پھر فرمان یہ ہوتے ہیں کہ قدم ہی حاضی ہی علی رقبت کل ولی، مدد آئی کہ نہیں آئی؟ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں سے نکلے تھے اللہ کے راستے پہ، اللہ کی معرفت کے لیے؟ آپ کہاں سے نکلے؟ عجم سے آپ جو ہے جناب عراق کی طرف پہنچے، پھر اللہ رب العزت کی مدد کیسے آئی؟ چلتے چلتے فرماتے ہیں مجھ پہ اتنی مصیبتیں آئیں، اتنی پریشانیاں آتی تھیں کہ میں زمین پر لیٹ جاتا تھا اور میرے لب پہ ایک کلمہ یہ جاری ہو جاتا تھا، ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا۔ ایسے ایسے بھوک کے وقت بھی گزرے کہ کوئی اپنے منہ میں نوالا ڈال رہا ہوتا تھا تو منہ میرا کھل جاتا تھا بھوک کی شدت کی وجہ سے، لیکن ایک وہ آج جناب دنیا ان کے نام کی 11ویں کے لنگر بانٹ رہی۔ کیوں جی؟ مولانا صحیح بات فرما رہے ہیں۔ پھر انہوں نے یہ کہا کہ قدم ہی حاضی علی رقبت کل ولی، ہر ولی اللہ کی گردن پر میرا قدم،
بعد ازیں فرما رسانت بر سپا، ایک وقت وہ تھا جب احکامات مانے، مجاہدہ کیا، کوشش کی، اللہ کی معرفت کو حاصل کیا، پھر اس کے بعد وہ وقت آ گیا کہ آپ جناب فوجیں ہیں اولیاء اللہ کی، اور ان کے سامنے آپ فرما رہے ہیں کہ میرا قدم تمہاری گردنوں پر، تا کنو اختر اثر کر دی درو، بعد ازیں باشد امیر اخترو، ایک وقت وہ ہوتا ہے کہ بندہ جو ہے نا جی، یہ ستاروں کی جو چال ہے نا جی، اور ستاروں کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے زیر اثر آیا ہوتا ہے، لیکن جب وہ اپنے اس دور سے جب وہ نکل جاتا ہے نا، پھر وہ ایک وقت وہ آ جاتا ہے کہ وہ بعد ازیں باشد امیر اختر، وہ خود ستاروں کا مالک، پھر ستارے اس کی بات سنتے ہیں، میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کہ ہے، محو اس بات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، یعنی اختیار اعلی حضرت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہے ہیں کہ میری تقدیر بری ہے تو بھلی کر دے کہ ہے، ماں وہ اس بات کے دفتر پہ کروڑا تھے، اختیار اللہ پاک نے آپ کو دیا۔ تو بہرحال ایک چیز یہ ہے کہ ستاروں کے اثرات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مختلف ادوار میں ظاہری بات ہے کہ ستاروں کا ایک سلسلہ رہا تو ہے، اپنی جگہ پر یہ علم ہے، اور یہ ہے کہ پہلے زمانوں کے اندر تو بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ فلکیات کے حوالے سے ساری چیزیں دیکھا کرتے تھے، تو اس کا علم کا ظنی ہونا وہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایک مثال سے آپ نے ایک بات سمجھانی تھی کہ وقت جو ہے نا وہ بدلتا رہتا ہے، کبھی بندہ جو ہے وہ محکوم ہوتا ہے، پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ حاکم بن جاتا ہے، پھر فقط زمین پر ہی نہیں، ستارے جو ہے نا وہ بھی اس کی بات سن رہے ہیں، اور اس کی مثالیں بھی موجود ہیں۔ وہ ایک واقعہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے نا، کہ وہ آپ نے ایسے کر کے سورج کو دیکھا، اس کی تمازت تھی تو سورج چندھا گیا۔ تو اولیاء اللہ کی کرامات تو اس طرح سے ہیں۔ اب یہ چیز بھی ہے یہاں پر سمجھنے والی کہ سورج، چاند، یہ سارے بھی اصطلاحی طور پر جو ہے یہ ستاروں کے ضمن میں ان کا بیان ہو جاتا ہے، جیسے اس پورے علم کو علم نجوم کہا جاتا ہے، تو اس میں وہ سورج، چاند، سارے ان کا ذکر ہوتا ہے۔ فرمایا پھر چاند بھی تیری بات مانے گا، سورج بھی تیری بات مانے گا، ستارے بھی تیری بات مانیں گے، تا کنو اب تک تو کیا ہے، اختر اثر کر دی درو، ستارے اس میں اثر کر رہے ہیں، لیکن ایک وقت وہ آئے گا کہ یہاں سے ایسے جو ہے وہ نکلے گا، تصرف اس کو ایسا ملے گا، بعد عظیم باشد امیر اختر وہ خود امیر اختر بن جائے۔ فرمایا اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، فرمایا اب تمہیں سمجھ نہیں آ رہی بات، گر تورا اشکال آید در نظر، اگر تمہاری فکر میں، تمہاری نظر میں کوئی اشکال آ رہا ہے، پس تو شک داری در ان شکل کمر، پھر تجھے یہ سمجھ لے کہ ان شکل کمر میں بھی شک ہے، کیونکہ کرامت کا انکار کرنے والا وہ پھر معجزے کا بھی انکار کرتا، اور یہ بات اہل علم کے ہاں یہ بات ہے کہ جو معجزات انبیاء سے صادر ہوئے ہیں، کرامات کی صورت میں اولیاء سے صادر ہو سکتے ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو یہ بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سورج کے اوپر حکم فرمایا نا جی، وہ واپس آ گیا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی یہ واقعہ ہے کہ آپ نے سورج کو دیکھا تو سورج جو ہے وہ کہہ لیں گے وہ چندے آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح کئی معاملات جو ہیں ایسے ہوتے رہے ہیں، دور سے دیکھنا، دور سے سننا، یہ ساری چیزیں جو ہیں مطلب جس طرح، کیونکہ بطریق وراثت ہے نا جی، بطریق وراثت اولیاء کو، صوفیاء کو، انبیاء سے یہ خیرات ملتی ہے۔ تو فرمایا گر تورا اشکال آید در نظر، اگر تو یہ سمجھتا ہے کہ نہیں ستاروں پہ حکم نہیں چل سکتا، تو پھر یہ سمجھ لے پس تو شک داری در ان شکل کمر، پھر وہ جو انشقاق کمر والا معجزہ ہے نا، تجھے اس میں بھی شک ہوگا۔ اقتربت الساعہ وانشق القمر، بہت سارے جو مفسرین ہیں انہوں نے یہی ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معجزے کا تذکرہ کہ جب آپ نے چاند کو دو ٹکڑے کر لیا،
اور یہ تو صحاح ستہ کی احادیث میں موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ گواہ رہنا کہ چاند دو ٹکڑے ہو گیا۔ تو پھر لوگ یہ جو سوچتے رہتے ہیں کہ جی اگر وہ چاند جو ہے وہ دو ٹکڑے ہوا تھا تو پھر سائنس نے کیوں نہیں نوٹ کیا، چاند دو ٹکڑے ہوا تھا تو پھر ساری دنیا میں کیوں نہیں دیکھا گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ اس کے بہت سارے جوابات جو ہیں وہ مذکور ہیں۔ انکار جو ہے وہ کرامات کا بھی نہیں کیا جا سکتا اور معجزات کا بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو بہرحال آپ نے فرمایا کہ گر ترا اشکال آید در نظر پس تو شک داری در ان شکل کمر، اگر تو اس بات پر میری اس بات پر انکار کرے گا یا تیری فکر میں تیری نظر میں کوئی اشکال آتا ہے، پھر تو یہ سمجھ لے کہ ان شکل کمر والے معاملے میں بھی تجھے کوئی شک شبہ ہے۔ تازہ کن ایمان نہ از گفت زبان، فرمایا کہ یہ زبانی جمع خرچ کر کے ایمان تازے نہیں ہونے۔ تازہ کن ایمان نہ از گفت زبان، اے ہمارا تازہ کردہ در نہان۔ اصل میں مسئلہ کیا ہے کہ پوشیدہ پوشیدہ نا تم نے اپنی خواہشات کو جو ہے تازہ کیا ہوا۔ خواہشات مریں گی تو ایمان تازہ ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جب تک خواہشات جو ہے نا وہ تر و تازہ ہیں تو ایمان کی تازگی جو ہے نا وہ نہیں مل سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ۔ تو یہ لوگ اپنی سوچ اپنے معاملات جو ہے نا جی وہ آگے رکھ لیتے ہیں اور یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ عقل کے معاملات تو اس طرف، یہ عقل کے گھوڑے تو ہم نے دوڑانے ہی نہیں، بس جو معاملہ ہے اللہ کریم عطا فرمانے والا ہے کہ بلا حضرت صاحب کا رسالہ عطا حق پڑھے، اللہ کی عطائیں ہیں نا جی۔ اس نے اپنے نبی کو بھی عطا کیا، اپنے نبی کی وراثت سے اس کی امت کے اولیاء کو بھی عطا کیا۔ تو اب اگر جناب کوئی یہ کہے کہ جناب حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی یہ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے نا جی، داتا صاحب یہ نہیں کر سکتے، خواجہ صاحب یہ نہیں کر سکتے، کسی کے بارے میں بھی کوئی بات کرے، اصل میں کیا وہ اپنی خواہشات کو پال رہا ہے۔ اگر تلاش اس کو حقیقت کو کرنا تھا تو حقیقت تو اس کے سامنے آشکار ہے۔ فرمایا تا ہوا تازاست ایمان تازہ نیست، جب تک تیری خواہش تازہ ہے تب تک یہ سمجھ لے کہ تیرا ایمان تازہ نہیں۔ کی ہوا جز کفل آن دروازہ نیست، کیونکہ تیری جو خواہش ہے یہ ایمان کے دروازے کے اوپر تالا لگاؤ، یہ سمجھ لے کہ یہ تالا ہے۔ جب تک اپنی خواہشات کو آگے رکھو گے نا تب تک ایمان کی تازگی اور ایمان کی چاشنی تم نہیں پا سکتے۔ تو تازہ کن ایمان نہ از گفت زبان، یہ زبانی جمع خرچ میں ایمان تازے نہیں ہونے، یہ ماننا پڑنا، تسلیم کرنا پڑنا، حقیقت کے متلاشی بنو، اللہ راستے کھولے گا، باتیں سمجھ میں آئیں گی، لیکن اپنی مرضی سے تو پھر تعویلات نہ کرو نا کہ جی ایسا ہوا ہوگا ایسا ہوا ہوگا۔ اللہ کریم عطا فرمانے والا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام لینے والے ہیں، شان ان کی بھی برا، اللہ رب العزت کی شان براء البراء، تو پھر تمہیں شک شبے میں پڑنے کی ضرورت کیا؟ تو فرمایا تم اپنا ایمان تازہ کرو، اپنے رب کی عطاؤں کو سمجھو، وہ عطا کرنے پر قادر ہے، وہ جس کو جو چاہے عطا کر دے۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون، لوگوں سے پوچھا جانا ہے، اللہ سے کچھ نہیں پوچھا جانا۔ اس نے تو فرمایا بل یداہ مبسوطتان ينفق کیف یشاء، تو تواڈے کولوں پوچھنا، جیسے وہ چاہتا ہے وہ خرچ کرتا ہے، وہ عطا کرتا ہے، اس کے دونوں ہاتھ کھلے۔ انہوں نے کیا کہا تھا؟ ید اللہ مغلولۃ، اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے۔ تو اللہ کریم نے جواب میں فرمایا، وہ ایک ہاتھ کی بات ہوئی نا، فرمایا بل یداہ مبسوطتان، اللہ کے دو دستے قدرت دونوں کھلے ہیں، وہ جیسے چاہے وہ عطا کرتا، تو تمہیں کس چیز کا مسئلہ ہے؟ تو تازہ کن ایمان نہ از گفت زبان، اے ہمارا تازہ کردہ در نہان، اے وہ بندے کہ جس نے اپنی خواہشات کو اپنے دل میں چھپا کے تازہ کیا ہوا ہے نا، اندر اندر سے کچھ اور مسئلہ ہے، یعنی گل وچ ہو رہے
ٹھیک ہے نا، یہ کوئی مسئلہ جو اپنے اندر ہے نا، اس کو ختم کر۔ تا ہوا تازہ ایمان تازہ نیست، جب تک تیری ہوا تیری خواہش تازہ ہے تو سمجھ لے کہ تیرا ایمان تازہ نہیں کی ہوا جوز کفل آ دروازہ نیست، کیونکہ یہ تیری خواہش یہ جو ہے ایمان کے دروازے پر لگا ہوا ایک تالا ہے، اس کو کھول دے، ختم کر دے۔ کردائی تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نئے ذکر را۔ فرمایا کہ تم قرآن کریم کے محفوظ جو الفاظ ہیں، بکر جیسے باقرہ عورت ہوتی ہے نا، وہ محفوظ ہوتی ہے، ایسے ہی حرف بکر قرآن کریم کے الفاظ کے بارے میں فرمایا کہ وہ بھی محفوظ ہیں تبدیلی سے۔ فرمایا تم اس کی تعویل کر رہے، یعنی اب یہ جو معجزہ جو اس کا انکار کرتا ہے نا، تو وہ پھر اس کی کوئی اور تعبیر کرتا اور تعویل نکالتا۔ تو فرمایا کردائی تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نئے ذکر را، کو اپنے آپ نو سدھا کر، اپنی کوئی تعویل کرو، اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کوشش کرو کہ میں کیا ہوں، مجھے کیا ہونا چاہیے۔ اللہ کے قرآن کو بدلنے کی کوشش کیوں کر؟ خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اپنی مرضی اور اپنی منشا کے مطابق قرآن مجید کے معانی بنا لینا اور اس کے درپے ہو کر جو ہے نا جی صوفیاء اولیاء اللہ والوں کی کرامات کا اور ان کے اختیارات کا، ان کی قدرتوں کا انکار کر دینا، یہ اصل میں تمہیں کوئی اور ہی مسئلہ ہے۔ تمہیں کردائی تعویل حرف بکر را، خیش را تعویل کن نئے ذکر را، بر ہوا تعویل قرآن می کنی، پس تو کج شد از تو معنی سنی۔ تو اپنی خواہشات کے اوپر قرآن کی تعویلات کر رہا ہے، قرآن کے معنی جو ہے وہ تم اپنی خواہشات کے مطابق کرنے کی کوشش کر رہے۔ پس تو کج شد از تو معنی سنی، وہ جو درست معنی ہے نا وہ کہیں چھپ گیا، وہ تمہیں صاف نظر نہیں آ رہا، وہ تم پر ظاہر نہیں ہو رہا، کیونکہ تم نے قرآن کو سمجھنے کے لیے، جیسے آج کل لوگ اس بات پہ بڑا رولا ڈالتے ہیں جی قرآن کو خود پڑھنا چاہیے، قرآن کو خود سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن آسان ہے، تو کیوں یہ بات کریں کہ جی قرآن کو ہم خود نہیں پڑھ سکتے؟ جب خود پڑھیں گے تو اپنی مرضی سے اس میں سے جناب جو مرضی معنی نکال لیں، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہی وہ کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ ذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، وہ ایک بندے کو سنا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ مسجد اقصی سے مراد یہ تو ہے ہی نہیں، کیوں؟ اس نے کہا کہ الذی بارکنا حولہ، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی، فرمایا ایتھے کیڑی برکت، ایتھے تو گولیاں چل رہی ہیں۔ یہ ہے یعنی کہ خود اپنے آپ سے یہ سمجھ رہا ہے۔ اب وہ ظاہر معنی اس نے کیا لیا؟ اس نے کہا اقصی کا مطلب ہے دور، یعنی کہ جو مسجد حرام سے دور ہے، تو مسجد حرام سے دور مسجد نبوی ہے، لہٰذا یہ مسجد نبوی تک آپ کی معراج ہوئی، مسجد اقصی تک نہیں ہوئی۔ اب وہ ساری احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اپنی ایک خواہش کے اوپر جناب اس نے وہ سارے پسے پشت ڈال دی، اور بعد وہ یہ کر رہا ہے کہ یہاں برکتیں نہیں ہیں، برکت ہوتی تو یہاں فائرنگ نہ ہوتی، برکت ہوتی تو یہاں جناب نماز پڑھنے سے روکتا کوئی نہ، برکت ہوتی تو یہاں جناب بمباری نہ ہو رہی، وہ آج بھی ہو رہی ہے، لہٰذا ادھر کوئی برکت ہے۔ یہ سوچ، تو ایسی کوئی ایک مثال نہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو منکرین حدیث ہیں، وہ سارے کے سارے اپنی جو ہے وہ کہہ لیں کہ مرضی اور منشا کے اوپر ہی قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔ میں نے یہ حدیث پاک جو ہے نا جی کہ من عاد علی ولی فقد آذنتہ بالحرب، وہ فرمایا کہ بھئی بندہ جب میرا قرب حاصل کرتا ہے تو میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، یہ پوری جو حدیث پاک ہے، ظاہری بات ہے کہ یہ بخاری میں آئی، میں نے مکہ مکرمہ میں بھی سنی، مدینہ منورہ میں بھی سنی۔ جب کبھی میں نے دیکھا نا کوئی محدث اس حدیث کو بیان کر، میں جا کے بیٹھا ہوں کہ آخر کیا بیان کرتے کہ بھی اللہ جو ہے، اللہ نے فرمایا میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، میں جناب اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا، میں بیٹھا ہوں جا، وہ ساری بات اوپر سے بیان کریں گے، آخر پہ آگے بات کہیں گے اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ احسان ہے
کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کہ جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر یوں کر کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے. بھی وہ بات کہاں اور یہ کہاں نکل گئے. یہ معنی بیان کر دیا اس کو کہ یہ احسان، یہ جڑ رہی لیکن یہ بیان کر رہے ہیں. تو برہوا تعویل قرآن میں کنی پس تو کج شد از تو مانا اے سنی. جب تم نے اپنی خواہشات کو آگے رکھے، تم نے ثابت یہ کرنا ہے کہ میں نے جو ہے نا اولیاء کی کرامت کا انکار کرنا ہے، تو پھر تمہارے آگے جو ہے وہ ملکہ بلقیس کے تخت کی بات ہو جائے، یا جناب تمہارے آگے جو ہے وہ اصحاب کہف کی بات ہو جائے، یا تمہارے آگے انبیاء کے معجزات ہی کیوں نہ بیان کر دیے جائیں، تم کوئی نہ کوئی اس میں سے معنی نکال لو گے. پیڑا ہور تو پھکیاں ہور. اصل کیا ہے کہ اپنی خواہشات ہیں، تم نے ایک نظام کے اوپر چلانا ہے. اب جو بات اس کے برخلاف تمہیں لگتی جائے گی اس کو تم ہٹاتے جاؤ. تو کردہ تعویل حرف بکر را خیشرا تعویل کن. اپنے آپ کو بدل، اپنی کوئی تعویل کر. تجھے کیا کرنا چاہیے تھا؟ اللہ کا بندہ بن کے اس کے احکامات کو، اس کی شانوں کو ماننا چاہیے تھا کہ انکار 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 کرتے رہنا چاہیے تھا؟ بہت ساری اس طرح کی مثالیں ہیں کہ جناب جب خود سمجھنے بیٹھے تو بہت ساری غلطیاں کر بیٹھے. وہ ایک روایت میں آتا ہے، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من استنجا فل یوتر. یہ غیر مقلدین میں ایسے بھی لوگ ہوئے ہیں کہ جنہوں نے اس حدیث کا یہ مطلب سمجھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جو بندہ استنجا کرے اس کے بعد جو ہے وہ وتر نماز پڑھے. وتر نماز پڑھے. حالانکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی استنجا جب جس نے کرنا ہے تو وہ کیا ہے، طاق عدد میں جو ہے وہ ڈھیلے لے. تو کردائی تعویل حرف بکر را خیشرا تعویل کو نا نئے ذکر را. قرآن کو بدلنے کی کوشش نہ کر. برہوا تعویل قرآن می کنی پس تو کش شد از تو مانا سنی. مانا سنی جو ہے وہ تجھ سے دور ہو. تو سمجھ رہا ہے کہ بس جو مجھے سمجھ میں آئی ہے نا وہ کسی کو بھی سمجھ نہیں آئی. تو آج یہ بات کر رہا ہے کہ جو میرے پاس علم ہے، جو میں علمی کتابی بن گیا ہوں، وہ تو کسی کو بات سمجھ میں نہیں آئی. مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کے حوالے سے یہاں یہ بڑی پیاری بات فرمائی. تو یہ جو آپ کے اشعار ہیں یہ تو یہی بتا رہے ہیں کہ تفسیر بالرائے نہیں ہونی چاہیے. تو تفسیر بالرائے کی بھی پھر دو قسمیں بن جاتی ہیں، ایک محمود ہوتی ہے اور دوسری مذموم ہوتی ہے. تو اس حوالے سے نا میں نے اپنے وہ تھیسس میں ایک بات یہاں پر کچھ لکھی تھی، تو وہ میں آپ کو سناتا ہوں کہ ایک چیز ہے تفسیر القرآن بالقرآن. القرآن یفسر بعضہ بعضا. یہ فرمان ہوا کہ کوئی قرآن کا بعض کی تفسیر کرتا ہے. تو قرآن کریم کی بعض آیات دوسری بعض آیات کی تفسیر کرتی ہیں. اس قاعدے کے مطابق مولانا بھی تفسیر القرآن بالقرآن کے قائل ہے. عمومی طور پر اولیاء صوفیاء کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی وہ تفسیر بالرائے بہت کرتے. اس حوالے سے یہ ساری باتیں آ گئی نا، کردہ تعویل حرف بکر را. پھر وہ آگے مزید یہ بات آ گئی، فرمایا کہ اس تفسیر کو پسند کرتے ہیں جو قرآن کریم کی تفسیر آیات بینات سے ہی کی گئی. آپ فرماتے ہیں مانا قرآن سے قرآن پرس و بس. قرآن کا معنی قرآن سے پوچھ اور بس. وز کسے کا آتش زدست اندر ہوس. یا کسی ایسے بندے سے پوچھ قرآن کا معنی کہ جس نے اپنی ہوس کو جلا دیا ہو، جو خواہشات والا نہ ہو، جس نے اس راستے میں اتنی کوشش کی ہو کہ اس نے اپنی خواہشات کو ہلاک کر دیا، ان کو آگ لگا دی ہو، ٹھیک ہے نا، اس کے آگے للہیت ہو، خلوص ہو، اس بندے سے تو قرآن کی تفسیر پوچھ. پیش قرآن گشت قربانی و پست تاکہ عین روح او قرآن شداست. فرمایا کہ اس بندے سے تو قرآن کے بارے میں پوچھ کہ جو قرآن کے سامنے خود کو قربان جس نے کر دی، اس نے اپنی رائے زنی نہیں کی اور یہاں تک پہنچ گیا کہ اس کی روح جو ہے وہ عین قرآن بن. اللہ نے قرآن کے نور سے اس کو منور کر دیا. فرمایا کہ ان لوگوں سے تم قرآن کے معنی پوچھو. تو ان اشعار میں مولانا نے قرآن کریم کی تفسیر کے دو ذرائع کا ذکر کیا. ایک تو قرآن کریم ہی سے رجوع کیا جائے، اور دوسرا کسی ایسے شخص سے قرآن کریم کی تفسیر پوچھی جائے کہ جس نے اپنی نفسانی خواہشات اور حرص و ہوس کو ریاضت کی آگ سے جدا کر کے ختم کر دیا.
مولانا کے نزدیک جس شخص نے اپنی فطری عقل کو نفسانی حجابات سے رہا نہ کیا ہو اس پر قرآن کریم کی حقیقت آشکار نہیں ہو سکتی۔ ولا یمسہ الا المطہرون سے بھی مولانا یہ اشارہ لیتے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کا حق صرف پاک باز لوگوں کو ہے، جن کے قلوب و اذہان ذاتی مفادات کی آلودگی سے پاک۔ اب تفسیر بالرائے پہ آ جائیں۔ مولانا تفسیر بالرائے کو ناپسند کرتے، ان کے نزدیک قرآن مجید کے معنی میں اپنی رائے اور عقل کا دخل دینا مکروہ ہے، مگر وہ تعویلات کہ جنہیں علماء ربانیین نے اصول شرعیہ اور قواعد عربیہ کو ملحوظ خاطر رکھ کر رفع تعارض کے لیے اختیار کیا ہے، ان کا وہ کام نفسانی اغراض سے پاک ہے۔ مولانا ایسی تعویلات کی اجازت دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہی وہ اشعار ہیں، کردہ تعویل حرف بکر را، ہیش را تعویل کو نئے ذکر را، فکر تو تعویل کردہ ذکر را، ذکر را مان بگردان فکر را، بر ہوا تعویل قرآن میں کنی، پس تو کج شد از تو معنی زنی۔ تو صوفیاء کا جو یہ طریق رہا ہے کہ وہ آیات و احادیث کے ظاہری معانی کے علاوہ کوئی اور معنی بطور تعویل اخذ کر لیتے ہیں، یہ تفسیر بالرائے ہرگز نہیں، کیونکہ تفسیر بالرائے ایک منکر اور مکروہ عمل ہے، اور حضرات صوفیاء کا ایک مکروہ فعل کو اختیار کرنا قرین قیاس ہی نہیں۔ ایک یہاں پہ اقتباس میں نے دیا ہے کہ وہ صرف لطائف اور نکات ہوتے ہیں جو اپنے قائل کے نزدیک معنی ظاہری کے مسلم و معتبر ہونے کے باوجود متبادر الی ذہن ہو کر زبان و قلم سے مترشح ہو جاتے ہیں، اور ان سے ظاہری معنی کا معارضہ یا تردید مقصود نہیں ہوتی، بخلاف تفسیر بالرائے کے کہ وہ مسلمہ اور مقبول معنی کے مقابلے میں اور اس سے معارض ہوتی۔ لہذا یہ بات واضح ہو گئی کہ مولانا کے نزدیک بھی ترجیح اسی کو ہے کہ قرآن مجید کی تفسیر جو ہے وہ بڑے پہنچے ہوئے لوگوں کا کام ہے، ہر بندے کا کام نہیں کہ وہ یہ کر سکے۔ یہاں پر ایک مثال آپ نے بڑی پیاری ایک دی ہے، وہ ایک مکھی تھی، اس نے یہ سمجھا، کہیں سے اس کو پتا چلا کہ دریا جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے، اور جناب ایسے بڑے بڑے جہاز اس کے اندر چلتے ہیں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ ایک گدھے نے پیشاب کیا، تو اس گدھے کے پیشاب کے جیسے وہ ایسے بہہ رہا تھا تو اس کے اوپر ایک تنکا جو ہے وہ بہہ رہا تھا، اس کے اوپر بیٹھ گئی۔ اب وہ تنکا جو ہے جیسے جیسے آگے کو چلا تو اس کو یہ لگا کہ ہاں وہ جو بات کرتے تھے دریا کی، سمندروں کی، آج ہی تو میں نے دریا دیکھ لیا، یہ کشتی ہے میری، اتنا بڑا جہاز ہے اور میں خود کشتی بان ہوں۔ یعنی اپنی نظر اور اپنی سوچ تک اس نے پھر اپنے آپ کو یہی سمجھا۔ تو ایسے لوگ جو جناب آج بڑے مفکر بنے پھرتے ہیں، محقق بنے پھرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جناب جو ہم کو سمجھ آیا وہ تو کسی کو سمجھ نہیں آیا، فرمایا وہ تمہاری مثال ایسے ہے کہ گدھے کے پیشاب کے اوپر جو مکھی ایک تنکے کے اوپر بیٹھ کر یہ سمجھ رہی ہے نا کہ میں تو جہاز چلا رہی ہوں، تم ایسے ہو۔ ضیافت تعویل مگس، ایک مکھی کی تعویل کا کھوٹ، یہ آپ نے بیان کیا۔ ایک عام دیکھ لیں کہ جناب ایک انسان کے بنائے ہوئے تخت پر بیٹھ کر ایک بندہ یہ کہے انا ربکم الاعلی، کہ میں تمہارا رب ہوں۔ کوئی یہ سوچ رہا ہے کہ جناب میں بھی زندہ کرتا ہوں اور میں بھی مارتا ہوں، یہ ساری باتیں ادھر ہی آ جائیں۔ تو آپ نے وہ بڑی پیاری مثال یہاں پر دے دی کہ وہ مکھی جو تھی نا جی، اس نے یہ سن رکھا تھا بھی ایسے ایک بڑا سا جناب وہ کہہ لیں کہ دریا سمندر ہوتا اور بڑے بڑے پرندے اس کے اوپر تیرتے ہیں، جہاز چلتے ہیں، اور جناب وہ ایسے اس کو وہ ایک دن ایسے ہوا کہ وہ ایک تنکے کے اوپر بیٹھی ہوئی تھی، وہ ایک جناب گدھے نے پیشاب کیا اور وہ جیسے ہی وہ جناب ایسے وہ بہنے لگا تو اس نے جب دیکھا ادھر ادھر تو جناب اس نے کہا یہ بڑا، یہ تو سمندر ہے۔ کیوں؟ اس کی نظر اتنی تھی، یہ چیز اس نے اپنے آپ کو بس یہ دیکھا، اس نے کہا جی میں خود چلا رہی، وہ تو میں سب کچھ میں نے تو حاصل کر لیا جو میں نے کبھی سن رکھا تھا۔ مگس بر برگ کا و بول خر، ہم چو کشتی بان ہمیں افراشت سر، وہ مکھی کہ جو برگ کا ایک تنکے کے اوپر جو ہے نا گدھے کے پیشاب کے اوپر بہ رہی تھی،
تنکے کے اوپر چڑھ کر گدھے کے پیشاب کے اوپر وہ تیر رہی تھی، ہم چو کشتی بان، جیسے کوئی کشتی چلانے والا ہوتا ہے نا، ایسے جناب ہمیں افراشت سر، ایسے اپنا اس نے سر اٹھایا، ایسے جناب وہ جناب کر کے جناب میں چلا، جیسے کشتی چلانے والا ہوتا ہے نا جی، وہ جیسے زور مار رہا ہوتا تو وہ ذرا اس میں آ جاتا ہے، تھوڑا سا اپنا سینہ تان لیتا ہے، تو ایسے اس نے بھی اپنا سینہ تان لیا جناب، یہ جو تنکا بہ رہا ہے تو میں اس کے اوپر یہ چلانے والی میں، کشتی بان تو میں ہوں۔ گفت، اس نے یہ اپنے آپ سے کہا، من دریا و کشتی خاندان، میں نے دریا اور کشتی کے بارے میں کہیں پڑھا تھا، یعنی میں نے وہ پڑھنے سے بعد وہ کر دی نا، بھی پڑھ کے سارے خراب ہوتے، کیونکہ یہ تو فرضی بات ہے نا، اس نے کہاں سے پڑھ لیا، لیکن وہ لے ادھر گئے۔ گفت، من دریا و کشتی خاندان، میں نے کہیں دریا اور کشتی کے بارے میں جب پڑھا تھا، مدت در فکر آمی ماندام، ایک عرصہ ہو گیا میں اس کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ آخر وہ کیسا ہوتا ہے، کیسی کشتی ہوتی ہے، کیسا دریا سمندر ہوتا ہے کہ جس کے اوپر تیرا جاتا ہے۔ اینک این دریا و این کشتی و من، لو جی، لو یہ وہ دریا ہے، یہ وہ کشتی ہے، اور یہ میں ہوں، مرد کشتی بان و اہل رائے زن، میں مرد کشتی بان اور میں اہل رائے زن ہوں، یعنی فرمایا کہ میں اہل ہوں اس کشتی کو چلانے کا، اور میں رائے زن ہوں، یعنی اب یعنی میں جدھر کو چاہوں اس کشتی کو چلا لوں۔ بر سرے دریا ہمی راند او امد، وہ دریا کے اوپر جو ہے نا جی، ایسے وہ ایسے کر رہی تھی کہ جیسے دریا کے اوپر کوئی چپو چلا رہا ہوتا ہے کشتی میں بیٹھا ہو۔ می نمودش آ قدر بیرون سے حد، اس کو وہ گدھے کا پیشاب بیرون سے حد نظر آ رہا تھا، ظاہری بات ہے کتنا پیشاب اس نے کیا ہوگا، تو می نمودش آ قدر بیرون سے حد، وہ ساتھ ساتھ اپنے کو پاؤں مار رہی ہوگی اس میں، وہ کہہ رہی کہ میں جناب چپو چلا رہی ہوں، کشتی چلا رہی ہوں، تو می نمودش آ قدر بیرون سے حد، اس کو وہ جو پیشاب ایسے بہ رہا تھا تو اسے لگ رہا تھا کہ پورا سمندر ہی ہے، تو اس نے کہا میں نے جو پڑھا تھا نا جی وہ میں نے آج دیکھ لیا اور میں نے کر لیا۔ بود بے حد آ چمین نسبت بدو، یعنی اس کی بنسبت، اس کی نسبت سے وہ جو چمین، چمین بولو براز دونوں کو کہتے ہیں، یعنی پیشاب کو بھی کہتے ہیں اور پخانہ کو بھی کہتے ہیں چمین، یہاں پر مراد پھر ظاہری بات ہے کہ چونکہ پیشاب کی بات ہو رہی تو فرماتے ہیں بود بے حد آ چمین نسبت بدو، اس کے اعتبار سے، اس کے حساب سے تو وہ جو پیشاب تھا وہ بے حد و بے حساب تھا۔ آ نظر کے بیند آرا راست کو، وہ نظر کے جو اس کو سچ دکھاتی وہ اس کے پاس تھی ہی نہیں، وہ تو تھی ہی نہیں اس کے پاس جو اس کو یہ دکھاتی بھئی یہ سمندر نہیں، یہ تو گدھے کا پیشاب۔ عالمش چندام بود کش بینشست، فرماتے ہیں کہ اس کا جہان اتنا ہی تھا جتنی اس کی بینائی، وہ اتنا ہی وہ سوچ رہا ہے بس۔ ایسے ہی وہ لوگ کہ جو جناب اپنے آپ کو محقق اور مفکر خیال کرتے ہیں اور جناب وہ چار اردو کی کتابیں پڑھ کے وہ یہ سوچتے ہیں کہ جناب اب جو ہم بیان کر رہے ہیں ایسا تو کسی نے بیان ہی نہیں کیا، وہ تو جناب ایک تھالی کے بینگن ہے وہیں کے اوپر ویسے گھومتے رہیں گے۔ تو عالم چنداں بود کش بینشست، اس کا جہان، اس کا عالم اتنا ہی ہے جتنی اس کی بینائی ہے۔ چشم چندی بہر ہم چندی نشست، جتنی اس کی آنکھ ہے سمندر بھی اس کو پھر وہ وہی نظر آنا، اسے گدھے کا پیشاب ہی سمندر جتنا نظر آ رہا تھا۔ تو ہم چندینش یعنی جتنا وہ اس کی آنکھ ہے اتنا ہی جو ہے اس کو سمندر نظر آ رہا تھا۔ صاحب تعویل باطل چوں مگس، جو باطل تعویلات کرنے والے ہیں ان کی مثال یہ اس مکھی جیسی۔ وہ میں او بولے خر و تصویر خاص، اس کے جو اوہام ہیں، اس کے جو باطل نظریات ہیں وہ بولے خر کی طرح ہے اور تصویر خس کی طرح، یعنی ایک تنکے کی طرح ہے اور جیسے گدھے کا پیشاب ہے اس طرح کے۔ تو صاحب تعویل باطل چوں مگس، باطل تعویلات کرنے والے وہ ایسے ہی ہیں جیسے وہ مکھی۔ اور وہم او بولے خر و تصویر خس، اس کے وہم جو ہیں وہ بولے خر اور تصویر خس کی طرح ہیں۔ گر مگس تعویل بگزارت برائے، اگر وہ مگس، اب یہاں سے وہ انتقال فرمانے لگے ہیں، بندے کی طرف واپس آنے لگے ہیں،
تو وہ بات تو مغز کی کر دی نا، لیکن اصل میں مراد اس سے وہی محقق اور مفکر ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ اپنی رائے کو چھوڑ دے، اپنی ان تعویلات کو چھوڑ دے تو عام اگسرا بخت گرداند ہما، فرمایا کہ وہ جو مغز ہے، یعنی وہ بندہ، اس کو پھر اس کا نصیب بڑی بلندیوں تک لے جا سکتا اگر وہ اپنی رائے کو چھوڑ کر اہل اللہ کے تابع ہو جائے، اسلاف کے تابع ہو جائے، اور وہ بات کرے جو اسلاف کرتے ہیں، اسلاف کے بارے میں جو ہے وہ بری بات نہ کرے، تو پھر وقت جو ہے وہ اس کو کہاں سے کہاں لے جا سکتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہ سلسلے چھوڑنے پڑیں، یہ جو وہ باتیں کرتا ہے جناب، یہ ساری چیزیں چھوڑنی پڑیں گی۔ فرمایا کہ وہ مگس اگر تعویل کو چھوڑ دے اپنی رائے کے ساتھ تو عام مگسرا بخت گرداند ہمائے، تو اس کو بخت ہما بنا سکتا ہے، بلندیاں مل سکتی ہیں۔ عام مگس نب ود کشی عبرت بود، فرمایا کہ وہ بندہ کہ جو ظاہر میں تو ناقص ہے، لیکن اس کو یہ عبرت حاصل ہے کہ میں نے رائے زنی نہیں کرنی، میں نے علماء کے تحت چلنا، میں نے اولو الامر کی اتباع کرنی، میں نے اپنے اسلاف کے تحت اپنے آپ کو چلانا ہے، وہ اس مکھی کی طرح نہیں۔ عام مگس نہ بود کش ای عبرت بود، وہ اس مکھی کی طرح نہیں ہے بندہ، ہر چند کہ وہ ظاہری طور پر آپ اس کو یوں نہیں کہہ سکتے کہ جناب وہ عالم۔ اس کی ایک زندہ مثال آپ کو دوں، امیر دعوت اسلامی، امیر اہل سنت، اگر آپ یوں بات کریں کہ علماء عالم کیسے بنتے ہیں اور علماء کیسے ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگ اس بات پر اعتراض کرتے ہیں جی وہ کسی مدرسہ میں نہیں پڑھے۔ لیکن اگر آپ ان کی عاجزی کو دیکھیں، علماء کے احترام کو دیکھیں، فتاوی رضویہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تو تعلیمات ہیں، ان کی اتباع کو آپ دیکھیں، انہوں نے اپنے آپ کو اس کی روشنی میں چلایا، اور آج وہ اتنے علماء کے امام بن گئے۔ کہنے والے تو کہتے رہ گئے کہ جی یہ عالم نہیں، مدرسے نہیں گئے، کیونکہ انہوں نے یہی سمجھا کہ عالم وہی ہوتا ہے جو مدرسے جاتا ہے۔ اتنی درسی کتب جو ہیں جناب وہ دعوت اسلامی سے وہ شائع ہو رہی ہیں، ان کے حاشیے شائع ہو رہے ہیں، کتنا کام ہو رہا ہے وہ فرد واحد کا۔ کیسی بات مولانا روم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ عام مگس نہ بود کش ای عبرت بود، پھر روح او نئے در خورے صورت بود، اس کی روح اتنی بلند ہو جاتی ہے کہ وہ اس کی صورت میں سماتی ہی نہیں۔ کہنے کو تو وہ جو ہے وہ ایک انسان ہی ہوتے ہیں، لیکن کام وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ یار یہ تو پورا ایک نظام اللہ رب العزت نے ان کے ہاتھ میں دے دیا۔ وہ ایک قاضی صاحب تھے، انہوں نے حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ سے کہا کہ ہم اتنا پڑھے ہوئے، اتنا جناب بہت کچھ ہم نے پڑھا، قانون پڑھے، یہ پڑھا، لیکن معاملہ یہ ہے کہ کوئی ہمیں تو کوئی سونگتا بھی نہیں، اور آپ لوگ ہو کہ جناب کچھ جو آپ نے کچھ پڑھا اور اس کے بعد جناب آپ تو مصلی سنبھالا، اللہ کی عبادت کرنے لگ گئے جناب، تو جناب دیکھا یہ ہے کہ بادشاہ جو ہے وہ آپ کے دروازوں پہ آگے جھکتے ہیں۔ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہم نے جو پڑھا نا اس کو اپنے دل میں سمویا، اور آپ نے جو پڑھا نا آپ نے اس کو اپنا جو ہے معاش کا ایک ذریعہ بنایا۔ آپ نے یوٹیوب سے آمدن لینی تو آپ تو اختلافات یوں جناب اچھالیں گے کہ لوگ سنیں تو آمدن آئے۔ تو کیا بات انہوں نے کی، انہوں نے کہا کہ ہم نے جو پڑھا ہم نے اس کو اپنے دل میں جگہ دی، اپنے دل میں بسایا، اس پہ عمل کیا، لوگوں کو بتایا، خواہشات کو ہم نے پیچھے رکھا، اللہ کی رضا کو سامنے رکھا، تو اس کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج ہر طرف مقبولیت ہو گئی، اور آپ فقط اپنے انہی قاعدے قانونوں میں پھنسے رہے اور جناب بیٹھے روزانہ اپنے ایک جو مختص مشاہرے کے لیے جناب آپ یہ کام کر رہے ہیں۔ تو یہ آپ دین کے لیے تو نہیں کر رہے ہیں، آپ اپنے معاش کے لیے کر رہے ہیں۔ تو عام اگس نہ بود کش ای عبرت بود، روح او نئے در خورے صورت بود، پھر اس کی روح جو ہوتی ہے نا وہ اتنا بلند مقام حاصل کر لیتی ہے کہ وہ اس کی صورت میں تو قید ہوتی ہی نہیں، وہ عالم بالا کی طرف جو ہے اس کی اڑان ہوتی۔ اب واپس آئیں گے اسی خرگوش کے قصے کی طرف، تو ایک شعر جو ہے نا جی وہ اس دوسرے آگے عنوان آ گیا، اس کے تحت آ رہا ہے لیکن اس کو پیچھے ہونا چاہیے۔
فرمایا ہم چو آ خرگوش پو بر شیر زد، وہ جو خرگوش تھا جس نے شیر پر حملہ کیا، تو روح او کے بود اندر خرد قد، اس کے چھوٹے سے قد کے اندر تو اس کی روح نہیں سما رہی، تو قد ظاہر میں اس کا چھوٹا تھا لیکن اس کی روح بڑی، اس کی روح نے اس کو یہ جو ہے نا جی ایک طاقت دلائی کہ وہ جناب شیر سے پنجہ آزما ہو گیا۔ تو اگر بڑا بننا ہے نا جی تو پھر یہ تعویلات جو اپنی خواہش کے مطابق لوگ کر رہے ہیں نا، یہ ان کو چھوڑنا پڑا، پھر وہ بڑے بن جاتے ہیں۔ ورنہ وہ مکھی کی طرح کہ جو ایک تنکے کے اوپر چڑھ کے پیشاب کے اوپر تیر رہی ہے اور وہ سمجھ رہی ہے کہ یہ میرا سمندر ہے اور مجھ سے بڑا تو کشتی بان ہے ہی کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ وہ بندہ اس مکھی کی طرح نہیں کہ جو ظاہر میں ناقص نظر آ رہا ہے، ظاہر میں وہ عام نظر آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن جو عالم معنی ہے نا اس میں اس کی روح جو ہے وہ بڑا مقام حاصل ہے اس کو۔ تو روح او نئے در خورے صورت بود، اس کی روح جو ہے وہ اس کی صورت میں قید نہیں ہوتی۔ ہم چو آ خرگوش کو بر شیر زد، اس خرگوش کی طرح کہ جس نے چھوٹا سا اس کا جسم تھا لیکن اس نے جناب شیر پر حملہ کر دیا، شیر کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ روح او کے بود اندر خرد قد، اس کی روح جو ہے اس کے چھوٹے سے قد میں کہاں سما سکتی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ روح کو بالیدگی ملنی چاہیے، روح کو جو ہے ایک مقام ملنا چاہیے، تو اپنی روح کو ان خواہشات کی قید سے آزاد کرو اور پھر حقیقت کے متلاشی بنو، حقیقت بین بنو، تو پھر راستے تمہارے لیے کھلتے چلے جائیں گے، بلندیاں تمہیں ملتی چلی جائیں گی۔ یوں سست اور کاہل بن کے بیٹھے رہنے سے کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا، یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے مترادف ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو حقائق آگاہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔